Rrugën time me lot lava, emrin tëm kur sura ndoja, dritën tënde për herë t'barbava. Zemra fort filloj të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. Bali puthi I plot mos seqten, gjurmë të tua unë po kërkoj, vdekja ëmbël se shmu po, veç një herë në xhenet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. Oh Taiba, your breeze is so blessed. Indeed it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh Taiba, your breeze is so blessed. Indeed it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. ईमान पे मरा, लाखों गुनाह अगर करा हुआ है, जमीन से आसमान की बुलंदियों के बराबर भी गुनाह है, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और मोटे अल्फाज में सर सलामत है तो पगड़ी बचा, सही उड़ गया तो फिर रहा क्या बाकी। तो गैब में दाखिल होना बहुत जरूरी है, वाजिब है। इसके बगैर ईमान की वजह नहीं हो सकती। आमाल तो अलग है, बात की बात है, इल्म भी बात की बात है। ये सब ईमान सलामत है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मक़फ़िरत फरमाए। बल्कि बहुत बुजुर्गों ने ये फरमाया कि जिसमें खासतौर पर हमारे बाबा फरीदुद्दीन गंजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। अगर फरमाते हैं कि जो बैत में दाखिल हो गया यानी मुरीद हो गया, वो दोज़ख से बच गया, जन्नती होगा। ये बहुत बड़ा फायदा है। और कई बातें हैं औलिया अल्लाह के ताल्लुक से। औलिया अल्लाह के साथ रहने वाला है ना, सोबत शेख क्या है, बड़ी है। शेख क्या है, वो भी अल्लाह का वली है।
اس کے پہچانے پہ نہیں رہتا کسی کے لکھا ہوا، اس کے اعمال. ہم بھی کیا کرنا اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا جن کی زندگی شریعت کے مطابق چل رہی ہے. خالی شملے پگڑیاں بننے سے شریعت کا معاملہ نہیں چلتا. پریکٹیکلی کیا کرنا ہوں. اب وعدہ کرا تو کیا حال ہے؟ وعدہ کرا کہ خالی ایسی جو بولا اور چل دیا، ایسا نہیں ہے. وعدہ کیا خرچ کی طرح ہے، وعدہ کرنے کے بعد پورا کرنا. ممکنہ کوشش تو کرنا ہی کرنا، اور بیچ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات سے بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ بولنے سے انہیں جھوٹا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت. عام طور پر تو عام بول چال میں بولتے رہتے ہیں، لیکن سمجھ کے بولنا الگ ہے، بے سمجھے بولنا الگ ہے. بے سمجھے بولے تو اس کا جزا تو فیض تو ملتا، لیکن اصل جو فائدہ ہے وہ نہیں مل سکتا. یہ سمجھا نہیں بات کو، خالی بولا ایسی. مثال کے طور پر بتایا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، داؤد علیہ السلام کے بیٹے. تو یہ ایک موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیے کہ فوج لڑ رہی ہے، مگر جیسا لڑنا ہے ویسا نہیں لڑ رہی. گھبرا رہے لوگ. لڑنے والے تو رہتے ہیں فوجیاں، بس پیٹ پر جا کے بھاگ جاتے. آئے تو بس حملہ تیز ہو گیا تو بھاگ جاتے. وہ الگ ہے. بعد جو پوری طاقت کے ساتھ اپنی جان قربان کرتے ہیں مگر بھاگتے نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ ایسی لڑائی ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، جیسا ہونا ایسا نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیے لوگ، یہاں بھی ایک نکتہ ہے. اکثر مرشدین کے پاس خاندانوں میں دو تین گھر رہتے ہیں، گھر مطلب بیویاں رہتے. تو وہ سلیمان علیہ السلام کے 100 بیوی، داؤد علیہ السلام کو 100. یہ عمل دنیا کا اگر ہوتا تو وہ لوگ نکاح نہیں کرتے تھے. یہ عمل بیوی بچوں کا جو عمل ہے وہ جو ہے دین کا عمل ہے، اور اہم ہے. اللہ کا سب سے بڑا اللہ والا پیغمبر ہے، اسی کا ہے. ہم کو بھی چاہ کی اجازت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر خواتین کی حفاظت ہونا، اور ان کو جو ہے جیسا مدد پہنچا ہے تو پہنچتے رہنا. نکاح ہوتے کے ساتھ ہی اس کا نام رکھنا واجب ہو گیا. نہیں دیا تو گناہگار ہے، نہیں دیا تو گناہگار ہے. اتنی بڑی، اس کے بعد پہلے بیوی بنتی، اس کے بعد ماں بنتی. یہ بھی تو ہے نا بھائی. تو بیشتر بیوی کے ہونا محکوم ہے. کرنا اتنا ہی ہے جیسا بولے تو سننا ہے. کما کے نہ بولے کوئی نہیں بولتا، منع ہی ہے. عورتوں کو کمانے کا تو بھیجنا منع ہے. اب وہ تعلیمات کا زمانہ آ گیا، تعلیمات کا معاملہ رہتا ہے، بچے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں چلاتے رہتے ہیں. ورنہ ضرورت نہیں، اس کی زندگی پوری گھر کے اندر، جہاں تک کہ نماز پڑھے تو گھر میں نہیں، اندر کمرے کے اندر پڑھو. تو حضرت نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج اپنے 100 بیویوں کے اوپر جاؤں. یہ حدیث حضور کے سامنے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی بات کہ سلیمان علیہ السلام بڑے اور کیا کر میں جاؤں گا اور 100 مرد بچے پیدا ہوں گے اور 100 بڑے ہو کے جہاد کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ نے بولے، اور فرشتے یاد دلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بولی بھی تو نہیں بولے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقید سلیمان اگر انشاءاللہ تعالیٰ بولے ہوتے تو 100 بیویاں حاملہ ہو کے بہت بچے آتے تھے ان کو اور بڑے ہو کے جہاد کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بولے ویسے اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، بریک مار دیا. بولے میرے کو بولا جتنا بڑا آدمی رہتا ہے اتنا بڑی پکڑ پکڑتا ہے. چھوٹے موٹے آدمی انشاءاللہ نہیں بولے چلتا، اور بڑا ہو کے انہیں نہیں بولا تو کامنٹ کرا دیا جاتی. انشاءاللہ نہیں بولا، اللہ کو بولا کہ انہوں بھی بلا دیتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا ذکر ہے. اللہ چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت بڑا ذکر ہے. اور اس میں بھی آیا ہے جو نیت سے پڑھے وہ کام ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ جب مسلمان کم تھے، غیروں کا غلبہ تھا، تو بچوں کو لے کے بھاگ جاتے تھے. تو ایک صحابی رسول کے بچے کا اغوا کر کے لے کے چلے. اب انہیں روتے پڑاتے آئے، سرکار میرے بچے کو لے کے چلے گئے دشمن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو. تو اماں بابا یہی کام شروع کر دی. کچھ ہی عرصے میں بچہ صحیح سلامت آ گیا اور 4000 بکریاں بھی لایا. مطلب یہ ہے یہ ذکر میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے. بول رہا یہ کہ اللہ کے سوا کوئی قوت والا ہے نہیں, کاٹ کے پھینک کرا. ایسا کرنٹ کے بغیر نہ گولا سے لگتا, نہ کوئی بیان ہو سکتا, نہ وہ گاڑی کر سکتا, کچھ کرنٹ میں نہ. قوت اصل ہے, قوت کا لے کے استعمال صحیح کرا تو جگہ ہے, غلط کرا تو سزا ہے. اور انشاءاللہ تھوڑا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بغیر نہیں ہوتا کام. تو اب وہ صحابی رسول کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو صحیح سلامت آ گیا, مگر وہ بکریاں بھی 4000 جو وہاں پہ لاکھوں بکریاں کرتے رہتے ہر سال. تو بڑا بزنس ہے لوگوں کا, عرب بھائیوں کا, ان کو بھی کچھ نہیں بولنا اپن, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب ہے, تو لہذا احتیاط کرنا چاہیے. تو خیر وہ 4000 بکریاں آ گئے, تو اب کیا کرنا سرکار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہے, ان کو حوالوں مت رکھ لو. تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں ایک بات میں کئی باتیں نکلے. اصل ہم بات بولنا یہ چاہ رہے تھے, بیت میں داخل ہونا ایسی جو نہیں ہے. ایسا نفیر عمل کرے تو کیا ہوتا, نفیر عمل اس کو بولتے کرے تو جگہ ملتی, نہیں تو نہیں ملتی. گناہگار نہیں ہوتا لیکن دیکھے, مگر اس میں کیا ہے جو عمل واجب ہے وہ نہیں کرا تو گناہگار ہوتا. فرض اور واجب سنت کا معاملہ کرا تو ملتا, نہیں تو نہیں. تو اب یہ بیت میں داخل ہونے کا جو ہے یہ اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو ہی مریض کرا لیتے تھے, اور اس سے اولیاء کی محبت پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو معلومات نہیں ہے, بولتے الٹے بابا عمل کیا ہے, عمل کیا ہے, عمل کیا ہے. سب سے بڑا عمل حدیث نظری, میں کتابیں لکھا ہوں, حدیث منتخبہ کا نام 60 حدیث ہے, اس کے اندر ہے. انشاءاللہ حافظ صاحب کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے, ہمارے اسماعیل پاشا بھی آ گئے, ان کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے. بلکہ ہم کوشش کیا کریں گے فری آف کاسٹ ان کو پہنچنا. وہ 50 روپے کی قیمت ہے, 20,000 لگا کے ہم 1000 کے چھپائے, ہمیں اس میں سپورٹ آ گیا. ہمارے چاہنے والے, ملنے والے, جلنے والے, ارے بھائی اتنا بڑا کام ہے, 5,000 کوئی 6,000, بچہ کو ہمارا 10,000 بچہ باہر ہے. اس طرح سے چھپ کے تیلگو میں بھی تیار کریں, جو کہ گاؤں میں گئے تو بہت سارے ہمارے خاندان, ہمارے بچے جو ہے تیلگو میڈیم کے, زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اس کو معنی کیا ہے نہیں معلوم ہے. اب ان کی خاطر ہم کبھی کبھی موقع ملا تو کلام اللہ ٹرانسلیشن لے آ کے دینا. ان لوگ بھی تو ٹرانسلیشن کی حد تک اس کو معلوم کیا ہوتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم తెలుగు میں అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను उसके ये मतलब है. और उसको मालूम है जिंदगी में बिस्मिल्लाह الرحمن पढ़ा, मगर मीनिंग मालूम नहीं है. तो अब हम लोगों की कोशिश तो यही रहना चाहिए है कि उनको पहुंचना कहता वो. अब देखो बैत की फजीलत इतनी बड़ी है, हदीस है जो मरा ही साल में बन के शुरू हो रहा. ईमान की हिफाजत जब तक कि औलिया अल्लाह के करीब ले गए, और उसको इब्लिस बनून को मालूम है औलिया के करीब होती बच जाता, तो उन्हें औलिया के करीब होने नहीं दे रहा. तो बैत की जो फजीलत है इस बात से बयान की गई है. इस्माइल पाशा भी हमारे खलीफा हैं, और जनाब अली उससे हट कर अभी अब मुफ्ती अब्दुल वासिफ साहब भी फोन करें, वो भी आने वाले. ऐसे कई लोग बैठे हुए हो, आपको कुछ सच्चा करना है ना करना है, कोई माल का सवाल ही नहीं है. दिया तोहफा दिया तो है, नहीं तो नहीं. हमारे जमाने में तो मैं खुद अपना जब बैत में दाखिल हुआ 10 रुपए में दिया, मैं 20 की तरफ से 10 रुपए, मेरे 10 रुपए 20 रुपए अदर को दिए. उन्हें वही ले लेके चले गए. हर इफ्तार को बयान हो रहा, हर इफ्तार को बयान 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ पे जनता की मस्जिद. ऐसा फीट सफर के अंदर बोलते थे यहाँ तुम बन के निकलेंगे. वो बन के निकलने का मतलब मेरे को मालूम ही नहीं था. बाद में पता चला अल्लाह ताला इतना इल्म दिया, दुनियावी अहमियत तक हम पढ़े, फिर मुलाजिमत दिया. जब मुलाजिम भी नहीं थे हम, परमानेंट हुआ. फिर जब मैं रिटायर्ड हुआ तो 5,000 मेरा पेंशन था, आज 35,000 रुपए. तो हमको कमाने की जिक्र ही नहीं है ना. अल्लाह जो इल्म दिया वो पहुंचाना, और कैसा पहुंचाना बोल के वो भी सोचते रहते. अब इस्माइल पाशा को क्या जरूरत है, इतना खर्चा कर उन्हें क्या है, पहले ध्यान का रखे उन्हें, ताकि मालूमात असल है, इल्म असल है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन,
علم حاصل کرو اگر چلے چین میں کیوں نہ ہے چین دیکھو بولے چین کا معاملہ بھی ایسا ہے حدیث شریف ہے کہ آخری اللہ والا قیامت جب تک نہیں ہوگی جب تک ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ بولنے والا رہیں گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی ایک بھی نہیں رہیں گے کروڑوں سے کھا رہے پینے مزے کر رہے ہیں اللہ بول کے بولنے والا نہیں جب انہوں جلال میں آ کے کیا کر رہے ہیں دنیا کو ختم کر تو علم بہت ضروری ہے اور دنیا کا بھی بہت ضروری ہے اب گریجویشن کرے تو ہمارے کو اپوائنٹمنٹ ہوا آج گورنمنٹ میں ایس ایس سی گزرے بلدیہ میں قانون یہ تھا کہ نہیں گریجویٹ ہونا تو میں دن میں نوکری کرنا رات کو جا کے کالج میں پڑھنا نائٹ کالج میں وہاں فیس نہیں تھی ہو مال کا معاملہ ہے 10 روپے یہ کتاب خریدنا بولے تو کئی مہینے لگے آج جو ہے آسانی سے 1000 روپے کا بھی لے سکتے کوئی بھی کتاب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام کرا کہ میرا بیان جو ہے ہر جمعہ کو عباد اللہ شفا کی مسجد میں ہوتا تھا تو ہمارے ملاقات والے صاحب بولے ارے صاحب یہ پیسے نہیں رہے تو خرچہ لے کے بھی خریدتا تھا اس کی کیا ضرورت ہے کیا کتاب ہونا آپ کو میں نے ایک مسئلہ چل کر لیں گے تو الماری پر ہزاروں روپے کے کتابوں کا پرسوں حال میں ہم مفتی کا کورس تھا امتحان دینے سے پہلے معلوم ہوا کہ نامیالی جو کچھ کتابیں ہونا ہے تو میں فوراً فون کرا صاحب ایسا 1000 روپے میں دے رہا انہوں بولے 500 تو فوراً لے لو اور 500 افضل کے لا لیجیے 3 سٹ آگے ہو کتاب تو میرا مسئلہ بولنے کا یہ ہے نمبر 1 تو بیت کے تعلق کیا ہے بیت میں داخل ہونا موسٹ امپورٹنٹ ہے ورنہ اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوتا اس بات سے بڑے بڑے عالم فاضل مفتی صدر مفتی اونٹ بھر کتابیں پڑھا ہوا کہیں نہ کہیں جا کے بیت میں داخل ہو رہا کہیں کو داخل ہو رہا ایمان کی مدد مشکل ہے بغیر اولیاء اللہ کے ابلیس بلون کو معلوم ہے انہیں بھی کیا کرتا تکتے رہتا ایمان لے لیا تو دوزخ میں جاتا انہیں تکتا ہوا ہے واقعات مشہور ہے بہت بڑی شخصیت ہے لیکن حضرت مرید تو ہو گئے اس وقت فی الحال نام یاد دیا رہا تھا مرید ہو گئے مرید ہونے کے بعد کام میں سر دیا تھا آج کل جو ہے کیسٹ وہ خالی کرنے کا بٹن دباتی جو ہے تھوڑی دیر میں A to Z صاف ہوتا ہم سوچتے تھے ارے عجیب سے کیسا بھول رہا ہوں گا ان کے سوچتے ہیں کیا کیسٹ دے رہا نا میں پورا صاف کر دے رہا ہوں تو ویسے ہی جو ہے وہ صاحب مرید تو ہوئے ہونے کے بعد کانوں میں آواز آنے لگی ان کے تو بولے حضرت یہ کیا بات ہے بولے میاں وہ تم جو دوسرا علم حاصل کرے علم منطق ہے فلسفے کا علم ہے اور جنابیہ اور دیگر علوم وہ نکال کے توحید و معرفت کا علم ڈالنا ہے بولے نہ اگر میں بڑے مشکل سے حاصل کرا جان دے شکر ہے اب دیکھو آپ وہاں اتفاق یہ کہ نمبر آ گیا ان کا نمبر آ گیا اور بتایا گیا کہ حضرت اتنے قابل لائق خیالات تھے کہ جو ہے وہ توحید و معرفت کے اوپر اللہ اکیلا کیسا ہے 300 ان کے پاس جوابات سے بول کے بھی ہے دلیل تھے ان کے پاس اس کے باوجود انہیں بھی بڑا عالم ہے 1 سیکنڈ میں پورے ان کے دلائل ختم کر دیا پھر سوال جا دے رہا ہوں اللہ کیسا ہے نہیں بول سکے ساتھی پھر غیر کام سے تو چونکہ وہ مرید ہو گئے تھے تو وہاں جیسا آج کل لائف ٹیلی کاسٹ چل رہا بلکہ فون کرنے والا بھی دکھتا تو پیروں مرتد کو وہ دکھ رہا ہے کہ مرید پہ یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ ایمان پہ مرنا ہوتا ان کو انہیں اپنے طرف سے ڈرامہ دے رہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ بولا خود بولے بولو کیا بولو اللہ آگا اللہ بول رہا اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ کیا کرے جلال میں آ کے وضو کر رہے تھے حضرت وہ اپنا لوٹا پھینک کے مارے تو بھاگ گیا بھاگ تک جاتی ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ان کی تفسیر اب بھی موجود ہے ان کا یہ حال ہوا ہم کدھر چپک چمو ہم کدھر اور اس کو اب بدنام کرنے والے تو رہتے ہیں سلسلوں میں اچھے برے رہتے ہم اچھوں کی مثال لے کے چلنا ارے وہ تو آپ پڑھا دے رہے تیرو کیا کرنے گئے کریں گے تو غلط نہیں ہے اور معاف کرنا سب چیزوں کے جوابات موجود ہے نظام المحبوب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آج سے پیرا پڑھنا چھوڑو دلیل پہ آگے سیر رکھتے تھے کتاب میں موجود ہے یہ تاریخ کے اندر رہی ہے تو جا کے وہ بندے کو سجدہ والا
وہ اس وقت شرعی حکومت ہے. غیاث الدین تغلق بادشاہ محمد تغلق کا پاس شرعی حکومت ہے. وہ کیا کرا, انہیں کیا کرا, تھوڑے لوگوں کو بھیجا جاسوسوں کو, اور جاسوس ارے ہو سجدہ ہو رہا گڑبڑ زور سے بولے کرا. حضرت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت کیا جب یوں کرے کیوں بولے, بات بولے علم کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں منع نہیں کرا, انہیں خود کرا ہے, اللہ تعالیٰ خود کرا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, بلکہ نہیں کرنے والے کو بولے کافر ہو, ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ خود کرا رہا. یوسف علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام تک چلتے آ گیا, اب بھی ختم نہیں ہوا ہے مگر کرا تو کرا, نہیں تو نہیں, ایسا ہوگا. جب کرنا ہی کرنا تھا تعظیم کر کے چلتا, اس سے ہٹ کے بھی بچارے, اس سے ہٹ کے ہر خاندان میں تھوڑے بہت دعا رہتے, بات جو ہے وہ وہاں بھی مسئلہ بھر کے انہوں اپنے ذہن سے کیا کرتا, ترجمہ کر رہا. جو اللہ والے ہیں رات دن اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ان کے جو ہے آپ کے جناب علیہ ترجمہ کے کلام اللہ لے کے پڑھے تو تفسیرہ پڑھے تو صحیح علم ملتا, نہیں تو جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. تو میں خود جو ہے ہمارے 60-65 لوگ مرید ہے خاندان کے اندر, ہمارے بھائی نا, ہمارے بڑے بھائی کا بھاوا جی ہے وہ, اور کچھ لوگ باقی ہے. تو میں اس طرح سے ملنے گیا, اور تو بھاجا ہمارا اچھا بوسا لیا. تو دوسرا بھاجا جو واقعی مسلک پہ ہے علی حدیث سے بیچارہ, تو ارے کیا ہے محمود جان کو گناہگار کر دے رہا, بلکہ ایسا بول رہا, وہ چھپ بیٹھ گیا. تو بعد میں آ کے میں کیا کر رہا, میں بھی مضبوط جواب دے دینا. تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج نبوت میں تذکرہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے. میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہ کروں مگر میرے کو معجزہ دکھاؤ. اور کیا معجزہ ہونا میاں, وہ سامنے جھاڑ ہے نا سرکار, وہ جھاڑ کو بلاؤ. تو سرکار بولے میں کیا بولا, میں تو جا کے بول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے, بولتے جھاڑ ادھر آ گیا. اس کیا بولا سرکار اس کو پھر بھیجا دو, اور پھر بولتے کرے گا. اب اس کے بعد وہ آدمی بولا مدارج نبوت میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ آدمی بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں تعظیم کا, اتنی بڑی شخصیت ہے. سرکار بولے نہیں, وہ اللہ کے واسطے کرنا تو کیوں میرے کو اجازت دو, دس بوسی ختم بوسی, بوسا لیا, پیروں کا بوسا, ہاتھوں کا بوسا, سرکار اجازت دے دیے. تو سنت رسول ہوئی, دس بوسی ختم بوسی, معلومات نہیں ہوتی, الٹا باتیں بولتے. اور وہ حضرت نظام الدین محبوب رحمۃ اللہ علیہ جواب دے دیے, ابھی اللہ تعالیٰ خود کرا رہا ہے. مثال دے دیے, آدم علیہ السلام کی دے دیے, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا, یوسف علیہ السلام کو اماں بابا اور 11 بھائی مل کے کرے بول کے وہ بھی تذکرہ موجود ہے. ہر وہ عمل خانخواہ کیا کر دے گا, تو قرآن و حدیث کے تحت چل رہا, معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے جواب صحیح نہیں دے تو غیر بدنام کرتے. اب یہ عمل مجھے کہنا پڑا ہے, ارے ہم کہاں پڑھا رہے, اللہ رسول بولنا پڑا ان کے, اتنے قابل قدر ہے وہ لوگ. اب تمہارے دین تمہارے شیخ نور نے فرمایا, ارے اس کا شیخ کی خدمت میری خدمت ہے, شیخ کا منہ خلاف شرع نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے. جو ہمارے اعمال ہے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, جانا آنا, وہ سب شریعت کے, جیسا کہ دو ہے حدیث شریف ہے ہمارے. حضرت کو بھی بتایا ایک زمانے میں کیا کرا, بولا حضرت 2 دن کی بڑی فضیلت ہے. ارے کہاں نام یا بتاؤ, بولا انہیں ایڈوکیٹ بھی تھے. تو مشکاۃ شریف لے گا, مشکاۃ شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں 6000 حدیث ہیں مختلف کتابوں, وہ ہمارے پاس ہے. اور پرانی نئے مشکاۃ شریف میں بہت سی حدیثوں کو اختصار کے نام پہ اڑاتے تھے. ہمارے منشے کے چیزیں جو رہتے نا اس کو غلط کر دے, بعد میں کہاں نہیں ہے نا, ہوتے حالات پرانے لوگ شریعت سے نئے لوگ آئے تھے. ارے ہو گئی کتاب میں نہیں سمجھتا ہوں. تو اس طرح سے نبی علی جو ہے یہ ایک بات تو ہو گئی کہ یہ کمپلسری ہے, ضروری ہے بیت میں داخل ہونا, اور ہدیہ تحفہ ظاہری چیز ہے, کوئی فیس نہیں ہے اس کے اندر. ہر جگہ فیس ہے, جاتے ہی ہر جگہ فیس ہے.
اور یہاں خانقاہ نظام کے الٹا کھلا پلا کے بھوکے رہ کے کھلاتے. نظام الدین میں بولا ہم سنانے کے بعد بتایا جاتا ہے اتنا مال آتا اتنا مال آتا تھا کہ جو ہے گھوڑے بننے کے میخ جو ہوتے نا رائے سونے کے تھے. حضرت کیا کھا رہے ہیں وہ تو وہ ماچ کی بھاجی اور جو کی روٹی سکی کھا رہے ہیں. ان کے مہمان جو دبا کے مٹن اٹھنے ایک مہمان آیا انہوں نے بولا ارے زبردست چل رہا ہے کھانے کا معاملہ میں تو 1000 کی ساتھ کھاؤں گا. حضرت اور اچھا کھا رہے سمجھ رہا ہوں. اگر مہمان بول رہا کہ وہ آپ کے ساتھ کھاؤں گا بولا اچھی بات ہے میاں ٹھیک ہے ذرا صبر کرنا پڑے گا عشاء کے بعد ذکر اذکار کر کے آتا ہوں میں. حضرت کیا کرے آئے بولے بولا مہمان کو آ گئے وہ اوپر سے وہ نکالو روٹی لاؤ سکی روٹی ہے اور وہ ماٹ کی بھاجی ہے اس میں تیل بھی نہیں ہے بہت تیل. ارے کیا حضرت بولے میرے ساتھ کھاتا ہوں بولے میں تو یہی کھاتا ہوں. ارے کیا حضرت میں تو سمجھا بولا دبا کے اچھا کھا رہے ہیں پراٹھے کھا رہے ہیں مٹن چل رہا ہے آپ بھی کھاتے ہوں آپ یہ کھا رہے ہیں میرا تو کھانا یہی ہے میاں بولے. ایک بنڈی پیاز آتی تو کتنا مال آتا تھا. تو اس میں بھی ایسا ہے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ان کی زندگیوں کے اندر مگر وہ لوگ اپنے آپ کے نہیں استعمال کرتے ان کے چاہنے والوں کے واسطے ہی کرتے رہتے کام. تو اس طرح سے جناب علی جو ہے یہ مختصر جو بیان تفصیل سے موقع تو نہیں ہے. خاص طور پر میں سوچا کہ یہ بیت کی کیونکہ کمی ہو گئی جیسا ہونا ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے بڑے لوگ ہمیں انہوں بیت میں داخل کر کے چل دے رہے خدا چوئی سارے نام میں صاحب لوگ آتے خاضیہ سلسلے میں داخل کر دیتے اس کے چل رہے تعلیم کیسا ہونا اس کی صحبت کیسا ملنا. تو اس کے اندر خاص طور پر تکرار بیعت بول کے باضابطہ وسیع کرتا ایک عنوان بنا کے لکھے کن حالات میں دوسروں کے پاس جانا. اب شیخ صاحب اتنی تو ہے میں اتنی دور جا کے بھی نہیں رہ سکتا کہ شیخ صاحب کا انتقال ہوا کوئی جانے کی ایسا نہیں ہے. ایسے حالات میں تمہارا کام ہے جاہل مل رہا وہاں جانا. اب اسماعیل پاشا پہلے سے خلیفہ جی تھے تکراریں بیعت کرے تو میں ان کو بولا تھا خاضے میں تو تھے ہوں میں چشتیہ اور اقدمجیہ میں بھی ہوں ان کو داخل کر کے تعلیمات دے کے ان کو خلافت بھی دے دی. ان کے باپ کو بھی دیے الحمدللہ. ان کے والد صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے خلیفہ ہیں. ہم دیکھیں کہ پڑھے لکھے کم ہے مگر کافی صلاحیت ہے انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی. تو ہم بولے چلو بھائی ان کو بھی دے دینا چاہیے باضابطہ. خلافت کیا پرمیشن ہے کتنا اچھا گاڑی چلانے والے باہر نکل سے لائسنس کہاں نہیں الاؤ تو جرمانہ کرتا ویسے پرمیشن ہے وہ لائسنس ہے وہ ہے تو ایک نہ 1000 کو گھر میں داخل نہیں تو جو دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ایک بندے کو بھی گھر میں کیونکہ پرمیشن نہیں ہے نا اس کے بعد اور پرمیشن دینے کا اس کے خانقاہ میں آنے کا ہے اور فری آف کاسٹ کام کرتے ہم کو ضرورت نہیں ہے. حضیات جو کافی اللہ کے راستے میں اس کو بھی کیا کرتے استعمال کرتے اپنے واسطے بہت کم. البتہ آپ جانے آنے کے اخراجات رہتے ہیں یہ رہتے وہ رہتے ہیں وہ بھی دیکھتے کون زیادہ محبت والا کون ہے جو اس کے ذریعے اس کا جہاں تو حضیات صحبہ لیتے دوسرا مان لے کوشش یہ کرتے رہتے ہیں. اور ذکر اذکار جو کمپلسری ہے جس کے ذریعے سے جناب علی مغفرت جیسے مثال کے طور پر سرکار پیرانکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کریں. اگر یہ ایک بھی سرکار پیرانکی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ذکر کو بھی پکڑا ایک آدمی تو کیا ساری دنیا کے واسطے بس ہے پڑھنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھنے والا کا چہرہ 24 چاند کے 24 رات کے چاند کی طرح سمجھیں گا اور ایک دن تو کرنا ہے دوبارہ سے خبر آسان ہو جائیں گے. دوسرے امان میں 100 کا 70 کا خبر چھوڑی ہونے والی ہے اس میں تاحت میں میلوں دیکھ رہا ہوں ایسا براڈ ہوگی اور برے سے برا اندر چلے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اللہ کو سوقت بولا اللہ رحمان الرحیم اللہ رحمان الرحیم اللہ رحمان. حافظ صاحب کی دندوقت تعریف کرنا رہے دندوقت بھول گیا ہے کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا پڑ گیا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے وہاں کمی کیا ہے وہاں کمی کچھ بھی نہیں. ایسا بات صحابہ اکرام کے سامنے آیا ماں کے چہرے کو دیکھا بیٹا تو ایک مقبول حسبت اور صحابہ اکرام بولے یا رسول اللہ گھر میں ہے تو انہیں 70 وقت دیکھتا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اللہ تعالیٰ کے بعد کیا کمی ہے؟ 70 حج کا اکاؤنٹ دے دو۔ اس طرح سے جناب یاری بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس بارے پر آپ کیا اور کیا ہے؟ تو میں تو جو ہے تو میں چل رہا بیٹھو، آئیے ادھر آئیے۔ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے حافظ صاحب جو ہے تو مختصر سے بیان کے بعد اب میں ہمارے حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے لحاظ سے موجودہ حالات کے لحاظ سے جناب یاری مختصر سا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خدا کا میں امتی ہوں بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، کرم خدا کا میں امتی ہوں بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے، شریک ہے ذکر مصطفیٰ کا خدا کے اذکار عالیہ میں، نہ بھول غافل تو اس کو ہرگز وہ بندگی بندگی نہیں ہے، کہ دیکھ نبیوں کے ہاتھ میں ہے تو تھام لے دامن محمد، کہ دیکھ نبیوں کے ہاتھ میں ہے تو تھام لے دامن محمد، یہی ہے عالم میں حق کا مظہر سمجھ لے گر آگہی نہیں ہے، نبی کے دامن میں سیف تیری بڑے مزے سے گزر رہی ہے، نبی کے دامن میں سیف تیری بڑے مزے سے گزر رہی ہے، کرم سے حق کے ملا ہے سب کچھ کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ یوسف الدین قادری بغدادی المعروف صدقی شاہ صاحب قبلہ، جانشین و سجادہ نشین حضرت پیر رفیع الدین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا شاہ محمد اسماعیل پاشا قادری ہاشمی المعروف معصوم پاشا صاحب سجادہ نشین خانقاہ حضا خانقاہ ہاشمیہ معصومیہ و دیگر شہ نشین پر تشریف فرما بزرگان ملت، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم اور آپ حضرت ڈاکٹر یوسف صاحب قبلہ سے بصیرت افروز خطاب بلکہ ہمارے لیے نصیحت سماعت کر رہے تھے۔ آپ کے خطاب کے بعد کسی کا خطاب گویا سورج کو روشنی بتانے کے مماثل ہے۔ حضرت کے حکم پر تبرکاً اور تیمماً کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ حاضرین ملت، جیسا کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے، آج کا پروگرام منسوب ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ حیدر کرار مولا مشکل کشا علیہ السلام اور سرکار غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے۔ حاضرین گرامی، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ادبوا
सलासत खिसालिन, औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बा नबीकुम, हुब्बा अहले बैत नबीकुम, तिलावतुल कुरान। सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत, एक नबी के घराने की मोहब्बत, और कुरान मजीद पढ़ना। अब इस हदीस पाक से आप अंदाजा लगाए कि सरकार ना तो नमाज की तालीम औलाद को देने के लिए कह रहे हैं, यानी छोटा जो बच्चा होता है, छोटा जो मरहला होता है बच्चे का, उस बच्चे के मुताल्लिक फरमा रहे हैं कि पहले जब बच्चे को कुछ समझ बूझ आ जाए तो सबसे पहले जो चीज सिखाना है, जो काम उसको सिखाना है, वो गुलामी रसूल है। चाहते तो नमाज के ताल्लुक से फरमाते कि नमाज सिखाओ, दीगर तमाम उमूर है, मगर सरकार फरमा रहे हैं कि पहले हुब्बे नबी सिखाओ। क्यों? सरकार ही का इरशाद है सियासत में, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में का कोई भी जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं मेरी मोहब्बत उसके वालिदैन, बच्चों, घर वालों और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा उसे मैं अजीज ना हो जाऊं। सरकार फरमा रहे, तो हुब्बे नबी, सरकार ने फरमाया अपनी औलाद को हुब्बे नबी सिखाओ। अब हुब्बे नबी के बाद का मरहला सरकार जो बयान फरमा रहे, अहले बैत की मोहब्बत। तो आज का ये प्रोग्राम चूंकि अहले बैत के सबसे बड़े अजीम इमाम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है, तो मैं यहाँ पे ये बात का जिक्र जरूरी समझता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। बगैर हुब्बे नबी के कोई ना तो दुनिया में कामयाब हो सकता, और अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कोई आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत जो है कश्ती नूह के मानिंद है, फमन रकबहा नजा, जो इसमें चल गया वो नजात पा गया। कश्ती नूह के मुतालिक हम और आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। नूह अलैहिस्सलाम के साथ कई लोग थे, मगर उस समंदर में जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ गए वो समंदर पार कर लिए, नजात पा लिए, जिंदगी उनको हासिल हो गई। सरकार यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह के मुमासिल है। जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गया, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। आज़मीन गिरामी, सरकार ने फरमाया हुब्बा नबीकुम हुब्बा अहले बैत नबीकुम। जब बच्चे के दिल में नबी की और अहले बैत की मोहब्बत दाखिल हो जाए तो अब उसको कुरान मजीद पढ़ाना है। कुरान मजीद पढ़ाने से पहले सरकार के इरशाद के मुताबिक अगर हमें देखना है तो पहले नबी की मोहब्बत और नबी की आल की मोहब्बत डालने के बाद कलामुल्लाह की तरफ उसको बढ़ाना है, कलाम मजीद की उसको तालीम देना है। आज़मीन गिरामी, काबिल मुबारकबाद है जनाब मासूम पाशा साहब, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसके जरिए लोगों तक अभी हम और आप समाअत कर रहे थे डॉक्टर सैयद शाह यूसुफुद्दीन कादरी बगदादी अल-मारूफ सिद्दीकी शाह साहब से। अभी जो है हजरतुल्लाह फरमा रहे थे कि बयात में दाखिल होना जरूरी है, बयात में दाखिल होना और सोहबत पीर जरूरी है। काबिल मुबारकबाद है जनाब मासूम पाशा साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम इनेकाद किया, जिसके जरिए लोगों को ये दीनी मालूमात फराहम की गई, ये तमाम मालूमात उनको फराहम की गई। मैं
मासूम पाशा साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो इसी तरह के प्रोग्राम्स वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद करते रहें जिसके ज़रिए अवामुन नास के दरमियान इल्म की रोशनी आम की जाए, क्योंकि इल्म रोशनी है, जहालत गुमराही है। इल्म रोशनी है, जहालत गुमराही है। जो इल्म की रोशनी जिसको हासिल हो जाए, दुनियावी कामयाबी भी उसके लिए है, उखरवी नजात भी उसके लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए, इज़्ज़त की ज़िंदगी, ईमान की मौत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला व बारक सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। इस खानक़ाह को मौलाए पाक के फैज़ान को आम फरमा। या रब्बुल आलमीन यहाँ जो खिदमत फरमा रहे हैं उनकी उमर इक़बाल में तरक्की अता फरमा, उनके वालिद गिरामी की उमर इक़बाल में तरक्की अता फरमा, उनके साये को सेहत कामिला के साथ उन पर दराज फरमा। मौला तमाम पिराने औज़ाम के फैज़ व बरक़ात से हम तमाम को माला माल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।